فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ وہ میری بے چینی بانپ گئی اور مسکرا کر بولی، کھانا تو شروع کرو، مجھے جو کچھ معلوم ہے بتا دوں گی، مگر پہلے تم کھانا کھاؤ۔ اب میرے لیے کھانا کھانا اور بھی مشکل ہو گیا تھا، مگر اس سے جلد از جلد معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے کچھ کہے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ ہاروت رابیل اور اولیو ہاورڈ کے اشتراک سے شام میں کوئی کاروبار شروع کرنے کی خبر میرے لیے خاصی دھماکہ خیز تھی۔ شام کی سرحد پر اسرائیلی فوجیں جمع تھیں اور یہ بات پوری دنیا کے علم میں تھی کہ یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باوجود شام کی حکومت نے ایک یہودی سے کیوں کر معاہدہ کر لیا اور اسے اپنے ملک میں کوئی کاروبار کرنے کی اجازت کس طرح دی۔ میں نے محسوس کیا کہ سلویا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کہاں کھو گئے تھے؟ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، جب سے تمہیں تہذیب کے بارے میں معلوم ہوا ہے کھوئے کھوئے سے دکھائی دینے لگے ہو۔ معاملہ بہت سنگین ہے سلویا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم مجھ سے واقف ہو پھر بھی ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تمہیں یقیناً یہ غم ستانے لگا ہوگا کہ اس کاروبار کی آڑ میں صہیونی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ ان کے پاس سازشوں کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھا۔ تو ہونے دو، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ ان سازشوں سے تمہاری اپنی ذات پر تو کوئی آنچ نہیں آ رہی۔ معاملہ اگر میری ذات کا ہوتا تو مجھے اتنی تشویش نہ ہوتی۔ ہاں، معاملہ تو اربوں کا ہے جو خود کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں پر تکیہ کیے بیٹھے رہتے ہیں، سلویا زہریلے لہجے میں بولی۔ میں نے زخمی نگاہوں سے سلویا کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مجھے کیا؟ معلوم نہیں کیوں تمہارے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اسے جواب بھی دیتا۔ تمہیں کیا کہوں؟ میں معافی چاہتی ہوں، سلویا نے سر جھکا کر کہا۔ میرے کہنے کا وہ مقصد نہیں تھا جو تم نے سمجھا۔ اچھا، اب کھانا تو کھاتی رہو، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا تاکہ اس کے تعصف میں کسی قدر کمی واقع ہو۔ کھانے نے کیا قصور کیا ہے؟ مجھے اس معاہدے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں معلوم، سلویا نے آہستہ آواز میں کہا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ انکل رابیل نے وہاں کوئی دوا ساز فیکٹری قائم کرنے کے لیے شامی حکومت سے معاہدہ کیا ہے۔ دوا ساز فیکٹری؟ میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ یہ تو بڑی انہونی بات ہے۔ معاہدہ ہوئے تو عرصہ ہوا، اب تو وہاں کام بھی شروع ہونے والا ہے۔ میں نے انکل رابیل اور اولیو ہاورڈ کو باتیں کرتے سنا تھا۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ ہاروت رابیل کی ایک عمر ہتھیاروں کے کاروبار میں گزری تھی، اب اس کا اچانک دوا سازی کی طرف مائل ہو جانا تعجب خیز تھا۔ کاروبار تو خیر آدمی کوئی سا بھی کر سکتا ہے، لیکن دوا ساز فیکٹری کا قیام، اور وہ بھی شام جیسے ملک میں، بڑی انہونی بات تھی۔ اس دوا ساز فیکٹری کے پسے پشت کوئی سازش کار فرما تھی جس کا مجھے سراغ لگانا تھا۔ بات اگر وہاں سے شروع ہوتی جہاں میں نے ہاروت رابیل کا کاروبار تباہ کیا تھا، تب بھی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی، مگر سلویا کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ اس سے بہت پہلے ہی ہاروت رابیل نے شام میں دوا ساز فیکٹری قائم کرنے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا تھا بلکہ اس ضمن میں عملی اقدامات بھی کر ڈالے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ پہلے سے ہی کسی بڑے چکر میں تھا۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اولیو ہاورڈ یا ہاروت رابیل میں سے کوئی تم سے خود ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کرے؟ دفعتاً میں نے سلویا سے پوچھا۔ نہیں، سلویا نے کہا، طے یہ ہوا ہے کہ میں خود ہی رابطہ کروں تو کروں، ورنہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرے گا، اور میں بھی اس وقت ٹرانسمیٹر استعمال کروں گی جب کوئی اہم اطلاع دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے سلویا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اب میں جا رہا ہوں، دن میں کسی وقت آؤں گا۔ مجھے سال میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ سلویا نے کہا، میرے پاس کسی قسم کا سامان تک نہیں ہے، رات تو یوں ہی گزار لو، کل دن میں بقیہ انتظامات کریں گے، اس وقت تک ممکن ہے صورتحال کچھ واضح ہو جائے۔ نہیں، تم مجھے تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، تنہائی میں مجھے یہاں وحشت ہوگی، ڈر لگے گا۔ ڈر کس بات سے لگے گا؟ یہاں کون تمہارا دشمن ہے؟ اور پھر کسی کو یہ معلوم بھی تو نہیں ہے کہ تم کہاں ہو۔ ڈر لگنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی وجہ بھی ہو، سلویا نے کہا۔ بغیر کسی وجہ کے بھی تو آدمی خوف زدہ ہو سکتا ہے، اور پھر بدلے ہوئے حالات کے تحت تو میرا خوف زدہ ہونا فطری ہے۔ یہ ایک بڑا پورا ہوٹل ہے سلویا، کوئی ویرانہ نہیں ہے، اور احتیاط کے طور پر تم دروازہ اندر سے بند رکھنا۔ کیا اس وقت تمہارا جانا بہت ضروری ہے؟ رات یہیں گزار لو، صبح چلے جانا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے جائے بغیر کام ہو جائے،
मैंने कहा और फोन का रिसीवर उठाकर बड के होटल के नंबर डायल किए। बड ने मेरी आवाज पहचान ली। तुम कहाँ हो चीफ? बड ने कहा। उसकी आवाज से बेचैनी झलक रही थी। बड़ी हंगामा खेज खबरें हैं। मैं होटल ड्रीमलैंड में हूँ। मैंने उसे कमरा नंबर बताते हुए कहा, फोन पर बात करना मुनासिब नहीं रहेगा, तुम खुद ही मेरे पास चले आओ। मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। क्या पीटर को भी साथ ले आऊं? वो कहाँ है? मेरे कमरे में ही मौजूद है। हम दोनों बड़ी बेचैनी से तुम्हारे मुंतजिर थे। ठीक है, उसे भी ले आओ, कोई हर्ज नहीं है। फोन बंद करके मैं स्लोया की तरफ मुड़ा। मैंने अपने साथियों को यहीं तलब कर लिया है। अब शायद मुझे जाने की जरूरत ना पड़े। ये इत्तला मेरे लिए बहुत खुशाइंद है। स्लोया मुस्कुरा कर बोली, और अब मैं खासा सुकून महसूस कर रही हूँ। तुमने ये सोचा है कि इस तरह कब तक काम चल सकेगा? मैंने तशवीश से कहा। इस वक्त तो मैंने काम चला लिया है, लेकिन जल्द या बदेर मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। शायद अंकल राबेल के खिलाफ काम करके मैं अपने ज़मीर पर बोझ महसूस कर रही हूँ, और ज़मीर की ये खलश मुझे खौफजदा कर रही है। स्लोया ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हें किसी किस्म की खलश महसूस नहीं करनी चाहिए। तुम किसी फर्द के खिलाफ काम नहीं कर रही हो। तुम बुराई के खिलाफ नबर्द आजमा हो। तुम्हारे ज़मीर को तो मुतमईन होना चाहिए। मुझ पर उनके बहुत एहसानात हैं। मेरी परवरिश, तरबियत और तालीम उन्हीं की मरहून मिन्नत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। दुनिया के लिए वो लाख बुरे सही, मगर मेरे साथ तो उन्होंने कभी कोई बुराई नहीं की। मैं उनके एहसानात के बोझ तले दबी हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या तुम्हारे साथ मिलकर मैं एहसान फरामोशी की मुर्तकिब तो नहीं हो रही। स्लोया बहुत मजमल नजर आ रही थी और उसका लहजा बुझा बुझा सा था। मैं स्लोया के नजदीक जाकर बैठ गया और उसके शाने पर होले से थपकी देकर बोला, मत भूलो कि तुम एक डॉक्टर हो और लोगों की जिंदगियां बचाना तुम्हारा फर्ज है। यही एक ख्याल तो मुझे सहारा दिए हुए है, वरना मैं डगमगा जाती। तुम्हें क्या मालूम कि मैं किस कश्मकश में गिरफ्तार हूँ। साबित कदम रहने के लिए मुझे कितनी जिद्दोजहद करना पड़ रही है। एक बात याद रखना स्लोया, मैं तुम पर किसी भी किस्म का जबर नहीं करूंगा। तुम अपने हर अमल के लिए आजाद हो। अगर तुम वापस जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुझसे ऐसी बातें मत करो। उसने अपना सर मेरे शाने पर टिका दिया। ऐसी कोई भी बात मत करो जो मुझे कमजोर करे। मुझे हौसले की जरूरत है और ये हौसला तुम मुझे अता करोगे। वो मेरे शाने पर सर रखे सिसकियां ले रही थी। उसका जिस्म होले होले लर्ज रहा था और मैं दिल ही दिल में उसके हौसले की तारीफ कर रहा था। जिस कश्मकश में वो मुब्तिला थी, यकीनन शुरू ही से इसमें मुब्तिला रही होगी, मगर उसने जितने एतमाद से सब कुछ किया था, इसकी वजह से मुझे एक लम्हे के लिए भी अंदाजा नहीं हो सका था कि वो तजब्जुब नामी किसी कैफियत का भी शिकार हो सकती है। मैं तो हकीकतन यही समझ रहा था कि वो उन लोगों से बुरी तरह बदजन हो चुकी है। उसके बातिन में होने वाली जिद्दोजहद से मैं बेखबर था और बेखबर रहता अगर उसकी कुव्वते बर्दाश्त यूं अचानक जवाब ना दे जाती। मैं उसे होले होले थपकियां देता रहा, उसके बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करता रहा और फिर मैंने उसकी पेशानी चूम ली। तुम बहुत अजीम हो स्लोया, मैंने सरगोशी में कहा। नेक नियति से तुम जो अज़म लेकर निकली हो, उसे पाया तकमील तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऑपरेशन जरूरी हो जाए तो डॉक्टर को झिझकना नहीं चाहिए। डॉक्टर अगर झिझक जाए तो मरीज काबू से बाहर भी हो सकता है। मुझसे ऐसी ही बातें करते रहो अली यार खान। स्लोया आंखें बंद किए रुक कर बोली, तुम्हारी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज मुझे मजबूत कर रहा है। आंखें खोलो स्लोया, तल्ख हकायक की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराओ। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। स्लोया मुझसे अलहदा हो गई। जो तल्ख घूंट मैंने लिया है उसे हलक से उतारना ही पड़ेगा। तल्ख घूंट अगर तुम हकीकत को कह रही हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम एक सही इकदाम को तल्ख घूंट से तशबीह दे रही हो तो मुझे एतराज है। मैं अपने साथ शायद तुम्हें भी परेशान कर रही हूँ और शायद तुम पर मेरा इतना हक है भी नहीं। ना तुम खुद परेशान हो और ना मुझे परेशान कर रही हो। ये वक्ती जज्बाती कैफियत है जो गुजर जाएगी और जो कुछ तुम करोगी उस पर तुम तमाम उम्र फख्र करोगी। तुम्हारे साथी आने वाले होंगे, उनके आने से कबल ही मुझे अपना हुलिया तब्दील कर लेना चाहिए, स्लोया ने कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। स्लोया के बाथरूम से बरामद होने से कबल ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। तवक्को के मुताबिक दरवाजे पर बड और पीटर ही थे। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। तुम उस लड़की से मिलने ऐसे आए कि हम लोगों को भी भूल गए, बड ने शिकायती लहजे में कहा। उसी वक्त स्लोया बाथरूम से बरामद हुई और बड की निगाहें उस पर जम गईं। स्लोया ने उसे हेलो भी कहा, मगर बड के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो मुंह फाड़े स्लोया को घूरे जा रहा था, जबकि पीटर ने उसे जवाब में हेलो कहा था। तुम शायद मुझसे कुछ कह रहे थे बड,
بالآخر مجھے دخل اندازی کرنی پڑی۔ میں نے اسے انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ ہم پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اور تم یہاں مزے کر رہے ہو۔ بر نے جیسے اپنی محویت سے چونک کر بے ساختہ کہا، اس سے کسی ڈھنگ کی بات کی توقع کرنا فضول ہے۔ میں نے غصیلے لہجے میں پیٹر سے کہا، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ پیٹر نے ایک اچھڑتی ہوئی نظر سلویا پر ڈالی جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔ پیٹر کے انداز میں قدرے ہچکچاہٹ محسوس کر کے میں نے کہا، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے بلا خوف و خطر کہو۔ سلویا کا تعلق ہاروت رابیل سے تھا، مگر اب یہ ہمارے ساتھ مل گئی ہے۔ اولیو ہاورڈ کے آدمیوں نے اس بنگلے پر چھاپا مارا تھا جہاں تم اور لکی ٹھہرے ہوئے تھے۔ پیٹر نے کہا، او یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ ٹھیک اس وقت کی بات ہے جب تم سلویا کے ساتھ کلب سے فرار ہوئے تھے۔ وہ زبردستی بنگلے میں گھس گئے اور انہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کرنے کے علاوہ میرے آدمیوں پر تشدد بھی کیا۔ انہیں لکی ہاورڈ کی تلاش تھی اور وہ اسی سلسلے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ پھر تمہارے آدمیوں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم دونوں وہاں سے کل رات گئے تھے اور ابھی تک ایک کی بھی واپسی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس اسٹیج پر اولیو ہاورڈ تک لکی کی موت کی خبر پہنچے۔ تمہارے آدمی خاصے عقل مند ہیں، میں نے کہا۔ وہ اسی بات کی روٹی کھاتے ہیں۔ انہیں بڑی بڑی تنخواہیں یوں ہی ادا نہیں کی جاتی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اولیو ہاورڈ کے آدمیوں نے پورے بنگلے کی تلاشی لی اور پھر دھمکیاں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان کی دھمکیوں کی پرواہ مت کرو اور بنگلے سے اپنے سب آدمی ہٹا لو۔ بات یہی ختم نہیں ہو گئی مسٹر ایلن گراہم، پیٹر نے کہا، اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ نام سن کر سلویا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے محسوس کیا مگر میں نے اپنی توجہ پیٹر پر ہی مرکوز رکھی جو سلویا کے چونکنے سے بے خبر اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد نائٹ کلب سے میرے ہم شکل کو اغوا کر لیا گیا۔ کیا؟ میں نے چونک کر کہا، یعنی اپنی دانست میں انہوں نے تمہیں اغوا کر لیا؟ میرے لیے یہ بڑے شرم کی بات ہے، پیٹر نے کہا۔ آخر میری اپنی بھی کوئی ساکھ ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اولیو ہاورڈ اتنی تیزی سے حرکت میں آئے گا، تاہم یہ اس کی حد سے بڑی ہوئی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ معلوم بھی تو ہو کہ وہ کس بات پر اتنا بوکھلایا ہوا ہے۔ آج اس نے یہ کیا ہے، کل اس سے بڑھ کر بھی کچھ کر سکتا ہے۔ نہیں، اب یہ امکان نہیں ہے، میں نے کہا، اور اسے سلویا سے ملاقات کے بعد سے پیش آنے والے واقعات بتا دیے۔ بڑھ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے گو رہا تھا۔ معاف کرنا چیف، یہ اولیو ہاورڈ تو بہت گودی آدمی ہے۔ کس قدر احمقانہ منصوبہ بنایا ہے۔ خیر یہ تو مت کہو، میں نے کہا۔ منصوبہ تو اس نے بڑی ذہانت سے مرتب کیا تھا، بس حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی اسے لے ڈوبی۔ اس نے ایک ہی پہلو نظر انداز کیا تھا اور وہی چوٹ کھا گیا۔ اسے تم اس کی بے وقوفی سے زیادہ اس کی بدقسمتی بھی کہہ سکتے ہو۔ اگر اس کے خلاف اب بھی کچھ نہ کیا گیا تو اس کے حوصلے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، پیٹر نے کہا۔ اولیو ہاورڈ نے جلد بازی میں جو اقدامات کیے ہیں اسے جلد ہی ان کے غلط ہونے کا اندازہ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اب وہ مزید حماقتیں نہیں کرے گا۔ اس کے خلاف ہم نے جو منصوبہ بنایا تھا اس پر کب عمل کرو گے؟ پیٹر نے پوچھا۔ اب وہ منصوبہ قابل عمل نہیں رہا، اس سے نمٹنے کے لیے کوئی اور تدبیر سوچنی پڑے گی۔ تو گویا اب تک ہم نے جتنی محنت کی تھی وہ سب رائے گاں ثابت ہوئی، پیٹر نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ ممکن ہے اولیو ہاورڈ امریکہ سے نکل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ شام کا ہی رخ کرے گا اور ہمیں بھی اس کے تعاقب میں شام روانہ ہونا پڑے گا، جبکہ میرے پاس کاغذات تک نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ یہاں سے بچ کر نکلے ہی کیوں؟ پیٹر بولا۔ اسے یہی کیوں نہ ختم کر دیا جائے؟ ہم اسی بات کے لیے کوشاں ہیں پیٹر، اور فرض کرو ہم کامیاب ہو گئے، تب بھی مجھے تو امریکہ سے نکلنا ہی ہوگا۔ کیا اس کام میں تم میری مدد نہیں کرو گے؟ تمہارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ تم میک اپ تبدیل کرتے رہتے ہو۔ بہرحال جس میک اپ میں یہاں سے نکلنا چاہو اس کی تصویریں فراہم کر دینا۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک ہفتے تک تمہیں کاغذات تیار ہو کر مل جائیں۔ وہ شام والا کیا معاملہ ہے چیف؟ برڈ نے پوچھا۔ شام جیسے ملک میں کسی صنعت کا لگانا انتہائی احمقانہ بات ہے، اور پھر ہاروت رابیل جیسے بڑے کاروباری شخص سے اس قسم کی حماقت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ در پردہ کوئی سازش کر رہا ہے۔ سازش بھی یقیناً بڑی ہوگی، ورنہ وہ اتنا پیسہ ضائع نہ کرتا۔ تم نے اس سلسلے میں کیا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں مکمل معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ سلویا کی معلومات چونکہ بہت سرسری ہیں، لہٰذا میں نے سوچا ہے کہ شام کے قونصل جنرل سے مل کر ہی بات بن سکتی ہے۔ اتنے لمبے بکھیڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیٹر سے رہا نہیں گیا اور وہ درمیان میں بول پڑا۔ اولیو ہاورڈ کے ساتھ اس کا بھی صفایا ہو جائے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں دراصل کون ہوں؟
اور اتنے لمبے بکھیڑے میں کیوں پڑ رہا ہوں۔ وہ ابھی تک میری اصل شخصیت سے ناواقف تھا اور اس کا ناواقف رہنا ہی بہتر تھا۔ میں اسے کاروباری طور پر مفلوج کر دینا چاہتا ہوں مسٹر پیٹر۔ اس نے میرے ساتھ کاروباری بددیانتی کی تھی اور میں اسے سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن شام کے کونسل جنرل سے تم کس حیثیت میں ملو گے اور وہ تمہیں معلومات کیوں کر فراہم کر دے گا؟ میرے پاس ایسے گر موجود ہیں کہ میں اسے بآسانی اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر سکوں گا۔ اگر تم حکم کرو چیف تو تمہارا یہ خادم اس سلسلے میں کوئی کوشش کرے۔ برڈ نے کہا۔ نہیں برڈ، معاملے کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے خود ہی اسے دیکھنا پڑے گا۔ کل صبح ہی میں اس سے مل کر دیکھوں گا۔ ممکن ہے کام بن ہی جائے۔ اور میڈم کی رہائی کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ اس کے لیے بھی کچھ سوچوں گا، لیکن پہلے ہاروت رابیل والا معاملہ نمٹا لوں، یہ زیادہ اہم ہے۔ رات تم یہیں گزارو گے چیف؟ برڈ نے بظاہر سرسری انداز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں چھپی ہوئی معنویت مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ہاں، میں نے اس کے لہجے کا نوٹس لیے بغیر سنجیدگی سے کہا، رات میں یہیں گزاروں گا اور صبح تم میری جگہ لینے یہاں آ جاؤ گے۔ میرے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں، میں ان پر غور کر لوں اور مجھے امید ہے کہ صبح تک میں کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ تمہارے آدمی عمارت کی نگرانی تو کر رہے ہوں گے۔ نگرانی تو ہو رہی ہے چیف، مگر ایسی نگرانی سے کیا فائدہ کہ ہم کسی کا تعاقب بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فائدہ کیا کم ہے کہ ہم اس عمارت میں تہذیب کی موجودگی کے بارے میں پر یقین ہیں۔ کچھ دیر بعد پیٹر اور برڈ چلے گئے۔ سلویا اب نارمل نظر آ رہی تھی اور اس کیفیت سے نکل آئی تھی جس میں وہ کچھ دیر قبل اچانک ہی گرفتار ہو گئی تھی۔ اب تم سو جاؤ سلویا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ مجھ سے ہمدردی کر رہے ہو؟ سلویا مسکرائی۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ کھانے کے بعد کافی پینے کی عادی ہوں جو آج رہ گئی۔ میں نے اسے کچھ کہے بغیر فون پر 2 کافی لانے کو کہا اور پھر اس سے بولا، ہاروت رابیل تمہارا سرپرست ہے، اگر تم کہو تو میں اسے رعایت دینے کو تیار ہوں۔ میں اپنے سرپرست کو بہت عظیم روپ میں دیکھنے کی خواہشمند تھی، مگر افسوس میری یہ خواہش عملی جامہ نہیں پہن سکتی۔ بددیانتی کرنا اس کے نزدیک کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ آدمی کسی کام کو برا سمجھے تبھی تو اس کی اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص اس قسم کی غیر اخلاقی حرکتوں کو آرٹ کا درجہ دیتا ہو اس کے سدھرنے کی توقع رکھنا عبث ہے۔ تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، میری وجہ سے ان سے کوئی رعایت مت برتنا۔ کافی آئی اور سلویا نے 2 پیالیوں میں کافی بنا کر ایک پیالی میری طرف بڑھا دی۔ معلوم نہیں کیسے اس وقت میں جذبات کے ریلے میں بہہ گئی تھی۔ میری اس جذباتی کیفیت کی وجہ سے تمہیں جس ذہنی کوفت سے گزرنا پڑا اس کے لیے میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں۔ سلویا نے کوشش کی تھی کہ اس کی آواز سے کسی جذبے کا اظہار نہ ہونے پائے، لیکن میں صاف دیکھ رہا تھا کہ وہ اب بھی مغموم ہے۔ میں اس کے لیے متاسف تھا، مگر اس کے لیے کچھ کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے مسئلے کا حل دنیا کے کسی بھی شخص کے پاس نہیں تھا۔ تم نے ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے سلویا، اور ہر وہ شخص جس میں اچھائی کا تھوڑا سا بھی جذبہ موجود ہو میرا دوست ہے۔ تم تو اس میدان میں بہت آگے بڑھ چکی ہو۔ یقین کرو مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ مستقبل میں اگر کہیں میں نے تمہارا ذکر کیا تو اس فخر کے ساتھ کروں گا کہ مجھے تمہاری دوستی کا اعزاز حاصل تھا۔ تم میرا دل رکھنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہو۔ سلویا پھیکے سے انداز میں مسکرائی، ورنہ تم نے خود اپنی زندگی ایک مقصد کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ہم دونوں میں یہی تو فرق ہے۔ میں نے اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ کیا تھا اور تم نے ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دی ہے۔ اس اعتبار سے تمہیں مجھ پر سبقت حاصل ہے۔ سلویا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کچھ دن تمہارے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو میں گفتگو کرنے کا فن بھی سیکھ جاؤں گی۔ میرا خیال ہے میں نے ایک درست بات کہی ہے۔ میں سنجیدگی سے بولا، میں نے کسی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش تو نہیں کی۔ تم نے اپنے زور بیان سے ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑا کر دیا، ورنہ کہاں ایک چھوٹا سا فیصلہ اور کہاں پوری زندگی ایک ہی مقصد کے لیے وقف کر دینا۔ دونوں میں بھلا کیا مقابلہ؟ نہ مانو تو تمہاری مرضی، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ارے ہاں، دفعتاً سلویا نے چونک کر کہا، وہ شخص جس کا نام پیٹر ہے تمہیں ایلن گراہم کے نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ چکر وکر کچھ نہیں ہے، بس میں نے اس پر اپنی اصل شخصیت ظاہر نہیں کی ہے۔ کیوں؟ وہ تو تمہارا ساتھی ہے، کیا تم اسے قابل اعتماد نہیں سمجھتے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اسے قابل اعتماد نہیں سمجھوں۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ میری شخصیت زیادہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ وہ اولیو ہاورڈ کی دشمنی میں مجھ سے مل گیا ہے، اس کا کام ہو جائے گا تو پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی واسطہ بھی نہیں رہے گا۔ اس کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے تو بس میں ایک ایسا ہتھیار ہوں جس سے وہ اپنے دشمنوں پر کاری ضرب لگا سکتا ہے۔ میں اور اولیو ہاورڈ آپس میں ٹکرائیں گے تو دونوں میں سے ایک کا نقصان ضرور ہوگا،
اگر نقصان اولیو ہاورڈ کا ہوا تو پیٹر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، لیکن اگر مجھے نقصان پہنچ گیا یا میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو پیٹر کو صرف اس بات کا دکھ ہوگا کہ اولیو ہاورڈ کو کوئی نقصان کیوں نہ پہنچ سکا۔ میرے نقصان کا اسے یا تو کوئی افسوس نہیں ہوگا یا اگر ہوا بھی تو ذرا دیر کے لیے ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ کسی ایسے شخص کی تلاش شروع کر دے گا جو اولیو ہاورڈ کے خلاف اس کا ساتھ دے سکے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ مجھے اس پر اپنی شخصیت ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، سلویا نے کہا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر وہ تمہاری اصل شخصیت سے آگاہ ہو جائے۔ میری کوشش ہے کہ وہ میری اصل شخصیت سے بے خبر ہی رہے، لیکن اگر حادثاتی طور پر وہ میرے بارے میں جان لیتا ہے تو مجھے اس کی بھی زیادہ پرواہ نہیں ہوگی۔ خیر ہوگا، سلویا بولی، تم نے بڑ سے کہا تھا کہ تمہارے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں جن پر غور کرنے کے بعد تم کوئی حتمی فیصلہ کرو گے۔ ہاں، میں نے کہا تھا، دراصل مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں کیا کرنے والا ہوں، مگر مجھے کچھ معلومات کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت سی باتیں معلوم ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ باتوں سے میں لا علم ہوں۔ تمہیں جو بھی پوچھنا ہو پوچھ لو۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے کام کی بات کون سی ہوگی، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم سے کیا پوچھوں جو میرے کام آ سکے۔ میں نے مسکرا کر کہا، لیکن تم یہ تو بتا ہی سکو گی کہ کیا اس عمارت میں داخل ہونا ممکن ہے جہاں مجھے قید رکھا گیا تھا؟ میرے خیال میں اولیو ہاورڈ کی مرضی کے خلاف یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر آج کل وہاں سخت پہرا ہے اور کچھ تو خون کیے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ میرا اندازہ بھی یہی تھا، میں نے سر ہلا کر کہا۔ خیر، تم یہ بتاؤ کہ اگر عمارت میں اولیو ہاورڈ موجود نہ ہو تو وہاں کا کرتا دھرتا کون ہوتا ہے؟ کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ اس کا نام البرٹ ہے۔ پہلے وہ نیو یارک کا نامی گرامی گنڈا تھا، پھر انکل رابیل نے اس کی خدمات حاصل کر لیں۔ میرا خیال ہے انہوں نے اسے تربیت بھی دلوائی ہے، گویا اب وہ ایک تربیت یافتہ بدماش ہے، انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ ہاروت رابیل کے وہ تمام آدمی جو اس عمارت میں ہوتے ہیں، ان کا چارج اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ کار عمارت کے اندر تک ہی محدود ہے یا وہ باہر کے کاموں میں بھی حصہ لیتا ہے؟ اولیو ہاورڈ کے آنے کے بعد سے تو اسے باہر کے کام بھی نمٹانے پڑ رہے ہیں۔ پیٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کام اولیو ہاورڈ نے اسی کے سپرد کیا تھا۔ اوہو، تو کیا پیٹر کی نگرانی کرنے والوں میں البرٹ بھی شامل تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ خود تو نگرانی نہیں کر رہا تھا، مگر میرا خیال ہے اسے اغوا کرنے کا کام اسی کی نگرانی میں ہوا ہوگا۔ اولیو ہاورڈ اس وقت حماقتیں کرنے پر اتر آیا ہے۔ پیٹر کے ہمشکل کو اغوا کر کے اس نے ایک غیر دانشمندانہ حرکت کی ہے، اور اب تک اسے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہوگا کہ جس شخص کو اس نے اغوا کرایا ہے وہ اس کا مطلوبہ شخص نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ معلوم کرنے کے بعد اولیو ہاورڈ مزید حماقتوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔